الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى صحابته الغر المحجلين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فعن عمر رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما منكم من أحد يتوضأ فيسبغ الوضوء ثم يقول أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إلا فتحت له أبواب الجنة. أخرجه مسلم والترمذي وزاد: اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. محترم سامعین، آج کی اس مجلس کے اندر، آج کے اس درس کے اندر جو حدیث آپ لوگوں کے سامنے ابھی پڑھی گئی ہے، اس حدیث میں اس دعا کے تعلق سے بتلایا گیا ہے جو وضو کرنے کے بعد پڑھی جائے گی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ حدیث ہے، اور اس حدیث کا مفہوم اور مطلب یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی جب وضو کرتا ہے اور اچھی طریقے سے وضو کرتا ہے، مکمل وضو کرتا ہے، اور اس کے بعد یہ الفاظ کہتا ہے کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے، وہ تنہا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، اور میں یہ گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں. اگر یہ دعا پڑھ لیتا ہے تو ایسی صورت میں اس کے لیے کیا حاصل ہوتا ہے، اسے کیا ملتا ہے؟ الا فتحت لہ ابواب الجنہ، اس کے لیے جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں. اس حدیث کو امام مسلم رحمہ اللہ نے روایت کیا ہے، اور اسی حدیث کو امام ترمذی رحمہ اللہ نے روایت کیا ہے، لیکن ان کی روایت میں اتنا اضافہ ہے: اللہم اجعلنی من التوابین وجعلنی من المتطہرین، کہ اے اللہ مجھے زیادہ توبہ کرنے والوں میں سے بنا اور زیادہ پاک اور صاف رہنے والوں میں سے بنا دے. اس حدیث کے جو راوی ہیں وہ حضرت عمر بن خطاب ابن نفیل العدوی القرشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، جو دوسرے خلیفہ ہیں اور معروف خلیفہ ہیں، اور یہ قریش کے اشراف میں سے تھے. ان کا اسلام لانا اسلام کے لیے عزت کا باعث بنا، مسلمانوں کے لیے قوت کا باعث بنا. اور ان کے تعلق سے صحابہ کرام کہتے ہیں کہ جب سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام لائے اس وقت سے ہم غلبے اور عزت میں تھے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے یہ مدینے کی جانب ہجرت انہوں نے کی، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تمام غزوات میں شریک رہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے، اور حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلافت کو ان کے سپرد کیا. خلافت کو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی موت کے بعد ان کے سپرد کیا، اور انہوں نے بہترین طریقے سے اپنی اس خلافت کے پورے دور کو اچھے طریقے سے انجام دیا. ان کے زمانے میں اسلامی فتوحات کا سلسلہ دراز ہوا، اور بیت المقدس انہی کے زمانے میں آزاد ہوا، اور شام کے تمام علاقوں کو انہوں نے آزاد کیا، اور بہت بڑی تعداد میں مسلمان اسلام میں داخل ہوئے. اور ان کے قتل کا اور شہید ہونے کا واقعہ بھی معروف ہے کہ ابو لولو مجوسی نے فجر کی نماز میں انہیں دودھاری خنجر سے زخم دیا، اور یہ زخم اس قدر گہرا تھا کہ کچھ ہی دنوں کے بعد ان کا انتقال ہو گیا. ان کے تعلق سے عام طور سے مسلمانوں میں جو رجحان ہے اور مسلمانوں کو جو باتیں معلوم ہے وہ یہ کہ ان کے اسلام میں کافی سختی تھی، اور مزاج کے اندر کافی سختی تھی، اور یہ چیزیں عمومی طور پہ روافض اس چیز کو بہت زیادہ بیان کرتے ہیں.
کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزاج میں سختی تھی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزاج میں سختی نہیں تھی، بہت نرم تھی، بہت نرم مزاج تھی. اسی لیے جب حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مرتدین سے قتال کا فیصلہ کیا، جنہوں نے زکوٰۃ کو روک لیا تھا ان سے قتال کا فیصلہ کیا، تو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مباحثہ کرنے والے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. انہوں نے ہی حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ کیسے آپ ایسے لوگوں سے قتال کریں گے جو یہ گواہی دیتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. یعنی جو بظاہر شہادتین کی گواہی دیتے ہیں اور کلمہ توحید کا اقرار کرتے ہیں، ان سے کیسے آپ جنگ کریں گے؟ تو اس سے اندازہ ہو سکتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں مسلمانوں کے لیے کتنا نرم پہلو تھا. حضرت بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو موقف تھا وہ انتہائی ثابت تھا، صحیح تھا. کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں جو شخص نماز اور زکوٰۃ کے درمیان فرق کرے گا میں اس سے بتا دوں. اس طریقے سے مسلمانوں پہ نماز فرض ہے. اگر کوئی شخص نماز کو چھوڑ دیتا ہے، نماز کا انکار کر دیتا ہے، تو ایسی صورت میں وہ اسلام سے خارج ہو جائے گا، اس سے قتال کیا جائے گا. اسی طریقے سے جو شخص زکوٰۃ کی ادائیگی نہیں کرتا اور زکوٰۃ کی ادائیگی کا انکار کرتا ہے، اس کو واجب نہیں سمجھتا ہے، تو وہ اسلام سے خارج ہو جائے گا اور اس سے قتال کیا جائے گا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بار مباحثہ نہیں کیا، برابر مباحثہ کرتے رہے، برابر حضرت بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ لگے رہے کہ کیسے آپ قتال کریں گے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود کہتے ہیں کہ پھر بعد میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے سینے کو کھول دیا، میرے دل کو کھول دیا اور مجھے یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ نماز اور زکوٰۃ کے درمیان تفریق نہیں کرنی. تو اس سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے جو سختی کی بات کہی جاتی ہے وہ سختی نہیں ہے. ان کی سختیاں جو بھی تھیں وہ ساری کی ساری اسلام کے لیے تھیں، اور اسلام اور حق کے لیے سختی برتنا سختی نہیں کہلاتا ہے، بلکہ اسلام اور حق پہ ثابت قدمی کہلاتا ہے. تو یہ چند باتیں تھیں جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے متعلق تھیں. جیسا کہ پیچھے ذکر کیا گیا کہ یہ حدیث امام مسلم رحمہ اللہ نے روایت کی ہے. اس میں مسلم کے اندر، مسلم شریف کے اندر جب اس روایت کو ہم دیکھتے ہیں تو یہ حدیث مسلم کے اندر حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے. وہ کہتے ہیں کہ ہماری باریاں ہوا کرتی تھی، اونٹ چرانے کی ہماری باریاں ہوا کرتی تھی. کہتے ہیں کہ میری باری تھی، میں نے اونٹ کو شام میں اس کے مقام پہ پہنچایا اور اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچا. جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچا تو میں نے دیکھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کر لوگوں سے حدیث بیان کر رہے ہیں. کہتے ہیں کہ مجھے جو بات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان سے میں نے سنی، جو مجھے ملی وہ یہ کہ کوئی مسلمان جب وضو کرتا ہے اور اچھا وضو کرتا ہے اور پھر کھڑے ہو کر 2 رکعت نماز پڑھتا ہے اور اپنے دل اور اپنے چہرے کو ان دونوں رکعت میں متوجہ رکھتا ہے، یعنی پوری توجہ کے ساتھ وہ دونوں رکعتیں ادا کرتا ہے، تو اس کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے. یعنی کوئی مسلمان اگر 2 رکعت نماز ادا کرتا ہے، وضو کرتا ہے اور اچھا وضو کرنے کے بعد 2 رکعت نفل نماز ادا کرتا ہے اور پوری توجہ، پورے خشوع و خضوع کے ساتھ وہ نماز ادا کرتا ہے، تو اس کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے. جب انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات سنی تو انہوں نے کہا کہ یہ کتنی اچھی بات ہے، کتنی اچھی بات ہے کہ آدمی 2 رکعت نماز پڑھے اور اس کے لیے جنت واجب ہو جائے. تو جب ان کے زبان سے یہ الفاظ نکلے تو ان کے سامنے ایک شخص تھے، انہوں نے کہا کہ جو اس سے پہلے تھا وہ اس سے بہتر تھا، جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پہلے کہا وہ اس سے بھی زیادہ اچھا تھا. کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. تو انہوں نے کہا کہ شاید تم ابھی ابھی آئے ہو. اس کے بعد ذکر کیا اس حدیث کو کہ جو بھی مسلمان وضو بناتا ہے، جو شخص وضو کرتا ہے اور کامل وضو کرتا ہے اور پھر اس کے بعد اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ یہ پڑھتا ہے، تو ایسی صورت میں اس کے لیے جنت کے سارے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جنت کے سارے دروازے کھول دیے جاتے ہیں. تو اس سے اندازہ کیا جا سکتا ہے
کہ دونوں میں سے بہتر، سب سے بہتر کون ہے؟ صرف وضو بنانے سے اور دعا پڑھنے سے اتنی بڑی فضیلت مل جاتی ہے کہ جنت کے سارے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ بعض کتب احادیث کے اندر تھوڑا سا اضافہ ہے، اس میں یہ ہے کہ وضو کرنے کے بعد ثم رفع نظرہ الی السماء، پھر اپنی نگاہ کو آسمان کی جانب اٹھاتا ہے، آسمان کی جانب اپنی نگاہ اٹھاتا ہے اور اس کے بعد دعا پڑھتا ہے۔ آپ دیکھیں گے بہت سارے افراد اس کے مطابق عمل کرتے ہیں، بہت سارے افراد وضو بنانے کے بعد اپنی نگاہ کو آسمان کی جانب اٹھاتے ہیں اور اس کے بعد پھر دعا پڑھتے ہیں، لیکن یہ جو الفاظ ہیں ثم رفع نظرہ الی السماء کہ اپنی نگاہ کو آسمان کی جانب اٹھانا، یہ جو الفاظ ہیں یہ الفاظ ضعیف ہیں، یہ الفاظ ضعیف ہیں اور قابل اعتبار نہیں ہیں۔ اور اس تعلق سے جو روایتیں ہیں، جتنی سندیں ہیں وہ ساری کی ساری سندیں اور روایتیں ضعیف ہیں۔ اس میں دوسری جو چیز ہے وہ امام ترمذی رحمہ اللہ کا جو لفظ کی زیادتی ہے، اللہم اجعلنی من التوابین وجعلنی من المتطہرین، اس تعلق سے علماء کرام کا اختلاف ہے کہ آیا یہ الفاظ صحیح ہیں یا صحیح نہیں ہیں، یعنی یہ الفاظ جن اسناد سے مروی ہیں، جن سندوں سے مروی ہیں، وہ سندیں قابل اعتماد ہیں یا قابل اعتماد نہیں ہیں، اس لیے یہ لفظ ضعیف قرار دیا جائے گا۔ کچھ علماء کرام یہ کہتے ہیں کہ یہ الفاظ جو اللہم اجعلنی من التوابین وجعلنی من المتطہرین ہے، یہ الفاظ صحیح سند سے ثابت نہیں ہیں، اس لیے کہ جو سندیں ہیں ان ثانی سندوں پہ کلام ہے۔ لیکن علامہ البانی رحمہ اللہ نے، چونکہ امام ترمذی کی روایت ہے، امام ترمذی رحمہ اللہ نے اس روایت کے تعلق سے صاف طور پہ کہا ہے، اس روایت کو ذکر کرنے کے بعد، کہ اس روایت اس کی سند کے اندر اضطراب ہے، سند کے اندر اضطراب ہے۔ وہ ایک لمبی تفصیل ہے کہ اضطراب کس طریقے سے ہے، لیکن علامہ البانی رحمہ اللہ اس اضطراب کے تعلق سے کہتے ہیں کہ وہ مرجوح اضطراب ہے، یعنی راجع نہیں ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ جو علامہ ترمذی رحمہ اللہ نے جو بات، امام ترمذی رحمہ اللہ نے جو بات کہی ہے، وہ بات اضطراب جو ذکر کیا گیا ہے وہ اضطراب راجع ہو اور اس کا اعتبار کیا جائے۔ جب ہم کہیں گے مرجوح ہے تو اس کا مطلب یہ کہ اس کا اعتبار نہیں کیا جائے گا۔ پھر اس کے بعد امام علامہ البانی رحمہ اللہ نے طبرانی کے ہاں حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت کو ذکر کیا ہے۔ اس کے علاوہ علامہ حیثمی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ والاکثر علی تضعیفہ، اکثر علماء کرام اس جملے کو ضعیف قرار دیتے ہیں، لیکن بعض علماء کرام اسے صحیح قرار دیتے ہیں۔ تو علامہ البانی رحمہ اللہ کے نزدیک یہ الفاظ درست ہیں، صحیح ہیں، اور علامہ ابن باز رحمہ اللہ نے بھی اس کو صحیح قرار دیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ هذه الرواية عند الترمذي سندها جيد، یہ روایت کے ہاں ترمذی کے ہاں یہ روایت جس کے اندر اللہم اجعلنی من التوابین وجعلنی من المتطہرین ہے، اس کی سند جید ہے، قابل اعتبار ہے۔ اس لیے راجح قول یہی نظر آتا ہے کہ امام ترمذی کے ہاں اللہم اجعلنی من التوابین وجعلنی من المتطہرین کے جو الفاظ ہیں یہ الفاظ قابل اعتبار ہیں اور انہیں دعا کے اندر شامل کرنا چاہیے، انہیں دعا کے اندر شامل کرنا چاہیے۔ اس کے بعد حدیث کے جو الفاظ ہیں اس میں یہ ہے کہ ما منکم من احد یتوضا فیسبغ الوضوء، فیسبغ الوضوء، وضو کرنے کے بعد مکمل وضو کرتا ہے۔ پیچھے آپ لوگوں کے سامنے بات رکھی گئی تھی کہ اس باب کی دو قسمیں ہیں، یعنی جو واجب ہے، واجب کو ادا کرنا یہ بھی مکمل وضو ہے، یعنی کوئی شخص اگر ایک بار اپنے سارے اعضاء کو دھلتا ہے جس طریقے سے حکم دیا گیا ہے تو اس نے مکمل وضو کیا۔ لیکن کبھی کبھی اس باب کا دوسرا جو معنی ہوتا ہے وہ یہ کہ اعضائے وضو کو دو بار یا تین بار دھلنا یہ اس باقی وضو ہے، یہ حقیقت میں اس باقی وضو ہے جو کہ مستحب عمل ہے۔ اور یہاں پہ بظاہر یہی نظر آتا ہے کہ اعضائے وضو کو دو کے بجائے تین بار مکمل طور سے دھلا جائے، تو یہی یہاں پہ مقصود ہے کہ جو شخص وضو کرتا ہے اور اپنے اعضائے وضو کو تین بار دھلتا ہے تو گویا اس نے وضو کو مکمل طور پہ ادا کیا، اور پھر اس کے بعد یہ دعا پڑھتا ہے۔ بظاہر جو نظر آتا ہے الفاظ جو حدیث کے ہیں ثم یقول، پھر یہ کہتا ہے، یعنی
وضو سے فارغ ہونے کے بعد یہ دعائیں آپ کو پڑھنی ہیں۔ اس دعا میں سب سے اہم چیز جو کہی گئی ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ، اس کی جو فضیلت بیان کی گئی ہے، فضیلت کس وجہ سے بیان کی گئی ہے؟ اس میں یہ کہا گیا ہے کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے۔ گواہی کسے کہتے ہیں؟ آپ نے کوئی چیز دیکھی اور اس کو بیان کیا کسی کے سامنے یا عدالت کے سامنے، تو یہ گواہی ہے۔ دیکھی ہوئی چیز کو آپ بیان کریں تو یہ گواہی ہے۔ لیکن آپ جب یہ گواہی دیتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے، تو آپ نے اسے نہیں دیکھا ہے، تو ایسی صورت میں یہاں پہ گواہی کا مفہوم کیا ہے؟ یعنی دل میں پختہ یقین ہونا اور زبان سے اس کی ادائیگی کرنا۔ شہادت کا مفہوم یہی ہے۔ اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ مجھے پورا یقین ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے، لیکن زبان سے گواہی نہیں دیتا، تو اسے گواہی نہیں کہا جائے گا۔ اگر کوئی دل سے یقین کرتا ہے، زبان سے گواہی نہیں دیتا ہے، تو اسے گواہی نہیں کہا جائے گا۔ گواہی کے اندر دو چیزوں کا آپس میں ملنا ضروری ہے۔ ایک تو دلی اعتقاد کا، آپ کے دل کے اندر مکمل طور سے یہ عقیدہ ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے۔ دوسرا زبان سے اس کی ادائیگی۔ اس کے اندر کہا گیا الا فتحت لہ ابواب الجنہ، مگر اس کے لیے جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ جنت کے دروازے 8 ہیں، جنت کے 8 دروازے ہیں، تو یہاں پہ یہی سارے دروازے مراد ہیں، یعنی جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جیسا کہ بعض روایات کے اندر بھی موجود ہے۔ حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فی الجنت 8 ابواب، جنت کے اندر 8 دروازے ہیں۔ باب منہا یسمى الریان، اس میں ایک دروازہ ہے جس کا نام ریان ہے، لا يدخلہ الا الصائمون، جس میں صرف روزہ دار داخل ہوں گے۔ فَإِذَا دَخَلُوا أُغْلِقَ، جب یہ داخل ہو جائیں گے تو اسے بند کر دیا جائے گا۔ فَلَمْ يَدْخُلْ غَيْرُهُمْ، ان کے علاوہ کوئی دوسرا اس دروازے سے داخل نہیں ہوگا۔ اور یہاں پہ کہا گیا ہے کہ اس دعا کے پڑھنے والے، اس دعا کی فضیلت یہ ہے کہ اس کے پڑھنے والے کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جائیں گے۔ اب کس طریقے سے کھولے جائیں گے؟ تو یہاں پہ جو الفاظ ذکر کیے گئے ہیں، اس سے 2 چیزیں مراد ہو سکتی ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے ان اعمال کو آسان بنا دے گا، ان اعمال کو اللہ تبارک و تعالیٰ آسان بنا دے گا جن کے سبب یہ دروازے کھولے جاتے ہیں۔ جیسے یہاں پہ روزے کا ذکر آیا حدیث کے اندر، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے روزے کو آسان بنا دے گا۔ جو شخص سے یہ دعا کو پڑھے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے روزے کو آسان بنا دے گا، اور وہ روزے داروں کے دروازے سے داخل ہو جائے گا۔ اس کے لیے نماز کو آسان کر دے گا، اور نماز کے دروازے سے داخل ہو جائے گا۔ اس کے لیے صدقہ کو آسان کر دے گا، وہ صدقے کے دروازے سے داخل ہو جائے گا۔ اس طریقے سے 8 دروازے جن افراد کے لیے تیار کیے گئے ہیں اور جن اعمال کی وجہ سے ان کے کرنے والے اس دروازے سے داخل ہوں گے، وہ سارے اعمال اس کے لیے آسان کر دیے جائیں گے اور وہ ان دروازوں سے داخل ہو جائے گا۔ تو یہ چیز یہاں پہ ذکر کی گئی ہے کہ کوئی شخص سے اگر وضو بناتا ہے اور اس کے بعد دعا کرتا ہے تو اس کو یہ فضیلت ہوگی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے ان سارے دروازوں سے داخل ہونے والے افراد کے انیک اعمال کو آسان کر دے گا، اور وہ ان اعمال کو انجام دے گا، اور اس کے سبب وہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ دوسرا جو احتمال ہے وہ یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن یہ سارے دروازے اس کے لیے کھول دے گا۔ صرف اسی دعا کی بدولت وضو کی مکمل تکمیل، یعنی مکمل طور سے وضو کا بنانا اور پھر اس دعا کا پڑھنے کی فضیلت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن سارے دروازے 8 دروازے اس کے لیے کھول دیا جائے گا۔ تو یہاں پہ جو کھولنے کا لفظ استعمال کیا گیا ہے، عربی زبان کے اعتبار سے وہ گزرے ہوئے زمانے کے لیے استعمال کیا گیا ہے، لیکن حقیقت میں وہ آنے والے زمانے کے لیے ہے، اور آنے والے زمانے کے لیے ماضی کا لفظ اس لیے استعمال کیا جاتا ہے تاکہ اس بات کا یقین ہو جائے کہ یہ چیز ہو چکی ہے۔ جیسے مثال کے طور پہ اگر ماضی کے لیے آپ کوئی لفظ استعمال کرتے ہیں تو ماضی میں وہ فعل ہو چکا ہے، آپ کہتے ہیں فلاں شخص سے آیا، تو گویا آپ اس کے آنے کی خبر دے رہے ہیں اور یقینی ہو چکی ہے وہ چیز۔ اب اگر اس کو کسی کے آنے کے لیے استعمال کرتے ہیں، مستقبل میں آنے کے لیے استعمال کرتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے
کہ جس طریقے سے ماضی میں وہ فعل ہو چکا ہے یقینی طور پہ، اسی طریقے سے مستقبل میں اس کا ہونا یقینی ہے۔ تو یہاں پہ جو الفاظ استعمال کیے گئے ہیں اسی مقصد کے تحت استعمال کیے گئے ہیں۔ اللہم اجعلنی من التوابین، توابین توبہ کرنے والے، تواب کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے عربی زبان میں مبالغے کے طور پہ، بکثرت توبہ کرنے والے، یعنی بار بار استغفار کرنے والا، بار بار توبہ کرنے والے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ اور یہ وہ چیز ہے جو انسان کو، ایک مسلمان کو ہر گناہ سے پاک کرتی ہے۔ گناہ کس سے سرزد نہیں ہوتے، ہر انسان ایسا ہے جس سے کوئی نہ کوئی گناہ سرزد ہو جاتا ہے، لیکن گناہ کرنا، گناہ کا سرزد ہو جانا یہ بری چیز نہیں ہے، یعنی گناہ جان بوجھ کر کرنا یہ بری چیز ہے، لیکن گناہ کا سرزد ہو جانا یہ برا نہیں ہے۔ برا کیا ہے کہ آپ گناہ کرنے کے بعد توبہ نہ کریں، برا کیا ہے کہ آپ کو گناہ کرنے کے بعد توبہ کی توفیق نہ ہو، استغفار نہ کریں، اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب نہ کریں، اس لیے کہ جو چیز ہو چکی اسے دوبارہ ختم کرنا یہ ممکن نہیں ہے۔ آپ سے گناہ سرزد ہو گیا، آپ چاہیں کہ اس گناہ کو ختم کر لیں تو نہیں ہو سکتا ہے، لیکن اس گناہ کو دھلنے کے لیے توبہ اور استغفار کرنے کی ضرورت ہے۔ اسی لیے اس دعا کے اندر اللہم اجعلنی من التوابین کا لفظ استعمال کیا گیا ہے کہ جو بکثرت اللہ سے توبہ اور استغفار کرتے ہیں۔ وجعلنی من المتطہرین، متطہرین کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے پاکی حاصل کرنے والے یا پاک رہنے والوں پہ۔ یہاں پہ مراد ہے کہ ہر قسم کے گناہ سے اور ہر قسم کی ناپاکی سے پاک اور صاف رہنے والے، گویا یعنی آپ عملی طور پہ، حصی طور پہ جو ناپاکیاں ہیں ان سے بھی دور رہنے والوں میں سے بنا دے، اور جو گناہ ہیں اس لیے کہ گناہ ناپاکی ہے، اللہ تعالیٰ نے مختلف جگہوں پہ گناہ کو ناپاکی سے تعبیر کیا، فإنھا رجس۔ تو یہاں پہ جو مقصود ہے وہ یہ کہ گناہوں سے بھی اللہ تعالیٰ پاک اور صاف کر دے، اور جو ناپاکیاں ہیں اس سے بھی اللہ تعالیٰ پاک اور صاف کرتے ہیں۔ اس دعا کو وضو کے بعد پڑھنا مستحب ہے، واجب نہیں ہے، مستحب ہے واجب نہیں ہے، اور یہ دعا ایسی ہے جس کی وجہ سے آپ کو دنیا اور آخرت دونوں میں سعادت نصیب ہوگی۔ یعنی سب سے بڑی سعادت تو یہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے لیے سارے دروازوں کو کھول دے گا، اور جس دروازے آپ داخل ہونا چاہیں گے وہ داخل ہو سکیں گے۔ اس لیے کہ احادیث کے اندر یہ چیز موجود ہے کہ نماز کا ایک دروازہ ہوگا، صدقہ کا ایک دروازہ ہوگا، جہاد کا ایک دروازہ ہوگا، روزے کا ایک دروازہ ہوگا، اور یہ جملہ کہنے والا، یہ دعا پڑھنے والا ان سارے دروازوں میں سے جس سے چاہے گا داخل ہو جائے گا۔ اور اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ جو شخص وضو بناتا ہے تو وہ شخص نماز کے لیے وضو بناتا ہے، تو نماز کا ایک وسیلہ وضو ہے، لیکن اگر صرف کوئی شخص وضو بناتا ہے اور وضو کے بعد یہ دعائیں نہیں پڑھتا ہے تو اس کو یہ فضیلت حاصل نہیں ہوگی۔ بہت اہم چیز ہے کہ آپ نے نماز کی نیت کی، نماز کے لیے آپ نے وضو بنایا، آپ نے وضو بھی بنا لیا، نماز بھی ادا کر لی، لیکن آپ نے یہ دعا نہیں پڑھی، ایک بڑی عبادت ادا کی، بڑی عبادت کے ساتھ آپ نے اس کے سارے لوازمات کا اہتمام کیا جن میں سے وضو بھی ہے، لیکن آپ نے یہ دعا نہیں پڑھی، تو ایسی صورت میں آپ کے لیے ایک دروازہ تو کھولا جا سکتا ہے، نماز کا جو دروازہ ہے جنت کا وہ کھل جائے گا، لیکن سارے دروازے کب کھلیں گے؟ جب آپ یہ دعا پڑھیں گے۔ تو اس سے اس دعا کی اہمیت پتہ چلتی ہے کہ یہ دعا کتنی اہم اور کتنی فضیلت کی حامل ہے۔ ایک دوسری دعا بھی اس تعلق سے وارد ہے جو حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں ہے، وہ کہتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من توضع فاسبغ الوضوء ثم قال عند فراغه من وضوئه، کہ جس شخص نے وضو بنایا اور مکمل وضو کیا، بہتر وضو بنایا، پھر اس نے وضو سے فارغ ہونے کے بعد یہ دعا پڑھی، سبحانک اللہم بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ یہ دعا عام طور سے ہمارے ہاں ہندوستان میں رائج نہیں ہے، جبکہ یہ دعا صحیح سند سے ثابت ہے۔ سبحانک اللہم بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔
اس دعا کے تعلق سے کیا کہتے ہیں؟ حدیث کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ختم علیہا بخاتم، جب یہ پڑھے گا تو دوسرے الفاظ میں ہے کہ اسے ایک ورقے پہ ایک کاغذ میں لکھ کے رکھ دیا جائے گا اور اس پہ مہر لگا دی جائے گی۔ یہاں اس حدیث کے اندر ہے کہ اس پہ مہر لگا دی جائے گی، جب کوئی شخص اس دعا کو پڑھے گا تو اس پہ مہر لگا دی جائے گی، اور اسے کہاں رکھا جائے گا؟ فوضع تحت العرش، عرش کے نیچے رکھا جائے گا، مہر لگا کے عرش کے نیچے رکھ دیا جائے گا۔ آپ اس سے تصور کر سکتے ہیں کہ اس دعا کی کتنی بڑی اہمیت ہے، کتنی بڑی اہمیت۔ آپ دعائیں پڑھتے ہیں، عمل کرتے ہیں، آپ کے سارے اعمال لکھے جاتے ہیں، لیکن اس دعا کو جب آپ پڑھیں گے وضو کے بعد تو ایسی صورت پہ اسے مہر لگا دی جائے گی، مہر لگا دی جائے گی اور اس کو عرش کے نیچے رکھ دیا جائے گا۔ فَلَمْ يُكْسَرْ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، اس مہر کو قیامت تک توڑا نہیں جائے گا۔ جو مہر لگائی جائے گی، اور یہ مہر وہ مہر نہیں ہے جو آج چل رہی ہے، بلکہ آپ پچھلے زمانے میں دیکھتے ہوں گے کسی چیز کو جب پیک کیا جاتا تھا تو پیک کرنے کے بعد اس پہ کچھ گرا کے، کچھ مادہ گرا کے اس کے بعد اس پہ مہر لگائی جاتی تھی۔ یہ وہ مہر ہے جس کا ذکر اس حدیث کے اندر موجود ہے۔ تو اس مہر کو اس وقت تک نہیں توڑا جائے گا، قیامت تک نہیں توڑا جائے گا۔ تو یہ فضیلت ہے وضو کے بعد جو دعائیں ہیں، دونوں دعاؤں کی فضیلت آپ کے سامنے ہے۔ پہلی دعا میں جنت کے سارے دروازے کھول دیے جائیں گے، اور دوسری دعا لکھ کر عرش کے نیچے رکھ دیا جائے گا اور قیامت تک وہاں پہ محفوظ رہے گی۔ یہاں تک کہ وضو کے جو مسائل تھے وہ ختم ہو گئے۔ اس کے بعد آگے ذکر کر رہے ہیں باب المسح علی الخفین، دونوں موزوں پہ مسح کرنے کا بیان، کس طریقے سے مسح کیا جائے گا اس کا ذکر انشاءاللہ اگلے تمام احادیث میں مؤلف رحمہ اللہ کریں گے۔ چونکہ وضو کا جو تعلق تھا اور مسح کا جو تعلق ہے وضو سے، یہ بالکل واضح ہے کہ وضو کرنے کی ایک صورت یہ بھی ہے کہ آدمی موزہ پہنا ہو تو موزوں پہ مسح کر لے۔ یہاں پہ انہوں نے خف کا لفظ استعمال کیا ہے۔ خف کہتے ہیں چمڑے کے جو موزے ہوتے ہیں، جلدی موزے، انہیں خف سے تعبیر کیا جاتا ہے عربی زبان میں، اور جورب کہتے ہیں عام موزوں کو، اور اسے آج کے زمانے میں شراب سے بھی تعبیر کیا جاتا ہے۔ تو خف اور جورب دونوں میں فرق ہے، دونوں میں اس اعتبار سے فرق ہے کہ ایک جلد سے بنا ہوا ہوتا ہے اور دوسرا عام کپڑوں سے یا اون اور دوسری اشیاء سے بنایا جاتا ہے۔ اس میں صرف فرق ہے الفاظ کے اعتبار سے، عمل کے اعتبار سے، حکم کے اعتبار سے دونوں کے درمیان کوئی فرق نہیں ہے۔ اس لیے کہ بعض احادیث میں تساخین کا لفظ استعمال کیا گیا۔ جہاں تک خف کے تعلق ہے تو خف کے تعلق سے بہت ساری احادیث موجود ہیں، جلدی موزے کے تعلق سے، چمڑے کے موزے کے تعلق سے بہت ساری احادیث موجود ہیں، لیکن جورب کے تعلق سے جو حدیث ہے اس میں علماء کرام کا اختلاف ہے۔ اس کی تفصیل آگے آپ لوگوں کے سامنے آئے گی۔ یہاں پہ صرف ذکر کرنا یہ مقصود ہے کہ یہاں پہ خف کا اطلاق مؤلف نے صرف اس لیے کیا ہے تاکہ اس کے اندر دوسرے موزوں کو داخل کر لیا جائے، اور یہاں پہ چونکہ عام طور سے عرب کے اندر چمڑے کے موزے استعمال کیے جاتے تھے اس لیے انہیں مقدم کیا ہے۔ مسح کس طریقے سے کیا جاتا ہے؟ مسح عربی زبان میں کہتے ہیں کہ گیلے ہاتھوں کو کسی چیز پہ گزارنا، گیلے ہاتھوں کو آپ کسی چیز پہ گزاریں گے تو اسے مسح کہا جاتا ہے۔ اس کی کیفیت بھی آگے احادیث کے اندر ذکر کی جائے گی۔ کہتے ہیں کہ باب المسح علی الخفین، خفین پہ مسح کرنے کا بیان، دونوں پیروں کا مسح، اور وہ بھی جب اس کے اندر خف ہو، یعنی اگر کوئی شخص چمڑے کا موزہ پہنے ہوئے ہے تو اس کا ثبوت قرآن سے بھی ہے، احادیث سے بھی ہے، اور سارے مسلمانوں کے اجماع سے بھی ہے۔ اس سلسلے میں جو لوگ اختلاف کرتے ہیں وہ صرف شیعہ ہیں۔ موزوں پہ مسح کرنے کے تعلق سے جو لوگ اختلاف کرتے ہیں، بالخصوص چمڑے کے موزوں کے تعلق سے جو لوگ اختلاف کرتے ہیں وہ شیعہ ہیں۔ شیعہ کے علاوہ کسی اور نے اس مسئلے میں اختلاف نہیں کیا ہے، اور شیعوں کا اختلاف معتبر نہیں ہے۔ اگر وہ ہم سے کسی مسئلے میں اختلاف کرتے ہیں تو ایسی صورت میں ان کے اختلاف کا اعتبار نہیں کیا جائے گا، ان کے بغیر اجماع ہو جائے گا، ان کے بغیر اتفاق ہو جائے گا۔ مسح کرنے کی دلیل قرآن کریم سے یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم
وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ. ہم اسی طریقے سے پڑھتے ہیں وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ. اس کے اندر ایک قرات اور ہے. مختلف قراتوں کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اس سے دوسرے معانی اور دوسرے مسائل مستنبط ہوتے ہیں. تو یہ قرات دوسری قرات ہے وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلِكُمْ. ہم پڑھتے ہیں وَأَرْجُلَكُمْ، اور دوسری قرات ہے وَأَرْجُلِكُمْ، یعنی لام کے قصرے کے ساتھ. اور لام کے قصرے کے ساتھ آپ جب پڑھیں گے تو یہ رؤوس پہ، یعنی جو سر کا ذکر کیا گیا ہے، سر پہ عطف ہو جائے گا. اور عطف ہونے کی صورت میں دونوں، جو پہلا جملہ ہے اور جو عطف کے بعد دوسرا جملہ آتا ہے واو کے بعد، دونوں کا حکم ایک ہو جاتا ہے. دونوں کا حکم ایک ہو جاتا ہے. تو گویا اگر آپ ترجمہ کریں گے تو اس طریقے سے کریں گے کہ اپنے سروں اور اپنے پیروں کا مسح کرو، اپنے سروں اور اپنے پیروں کا مسح کرو. تو گویا اللہ تعالیٰ ایک دوسری قرات کے مطابق اس بات کا ہمیں حکم دیتا ہے کہ پیروں پہ مسح کیا جائے گا. لیکن پیروں کی مسح کی کیفیت کیا ہوگی، کب کیا جائے گا، اس کی تفصیل احادیث کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عمل کے ذریعے سے بتلا دی ہیں. تو یہاں صرف یہ ذکر کرنا مقصود ہے کہ آیت کریمہ سے بھی پیروں پہ مسح کرنے کا ثبوت موجود ہے. جہاں تک سنت سے خف پہ مسح کرنے کا تعلق ہے تو اس سلسلے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا قول بھی موجود ہے، فعل بھی موجود ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر میں بھی مسح کیا اور حضر میں بھی مسح کیا، یعنی قیام کی حالت میں بھی. اور اس سلسلے میں جو احادیث ملتی ہیں وہ تواتر کی حد تک ہیں، تواتر کی حد تک ہیں. امام حسن بصری رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ مجھ سے 70 صحابہ کرام نے یہ حدیث روایت کی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دونوں خف پر مسح کیا، اپنے دونوں خف پہ مسح کیا. اور بعض افراد نے 80 کی تعداد بتلائی ہے کہ 80 صحابہ کرام سے اس سلسلے میں احادیث مروی ہیں. اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عمل متواتر کی حد تک ہے. اتنے صحابہ کرام نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خف پر مسح کرتے ہوئے دیکھا ہے. اس سلسلے میں علماء کرام کے درمیان کوئی اختلاف نہیں ہے. امام مبارک کہتے ہیں کہ خفین پہ مسح کرنے کے تعلق سے کوئی اختلاف نہیں ہے اور سب اس بات کے قائل ہیں کہ یہ جائز ہے. اور امام احمد بن حنبل خود کہتے ہیں کہ اس سلسلے میں 40 احادیث میرے پاس موجود ہے اور میرے دل میں اس کے تعلق سے کسی بھی قسم کا شک موجود نہیں ہے. بعض روایتیں مرفوع ہیں اور بعض روایتیں موقوف ہیں. ان تمام چیزوں سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ دونوں خف پر مسح کرنے کے تعلق سے جو روایتیں ہیں وہ کتنی زیادہ ہیں. اور اس کے اندر اسلام کی نرمی اور سہولت آپ کو نظر آ جائے گی کہ آپ موزہ اتاریں پھر موزہ پہنیں، یعنی موزہ اتار کے آپ وضو بنائیں پھر اس کے بعد موزہ پہنیں. ہر وقت جب بھی آپ کو وضو بنانا ہو تو آپ موزہ اتار کے اس کے بعد پیر کو دھلیں اور پھر موزہ پہنیں. تو سردیوں میں بالخصوص ان مقامات پہ جہاں سخت سردیاں پڑتی ہیں وہاں آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ یہ کتنے مشقت کا کام ہے، کتنے مشقت کا کام ہے. اور اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ اسلام کے اندر کتنی نرمی اور سہولت ہے. آپ نے ایک بار پہن لیا، پورے دن آپ پہنے رہیں، پوری رات آپ پہنے رہیں، یہ آپ کے لیے اجازت ہے اگر آپ حالت قیام میں ہیں. اور اگر آپ سفر میں ہیں تو 3 دن تک آپ اسے مسح کر سکتے ہیں. ایک بار آپ نے وضو بنایا، پیروں کو دھلا اور اس کے بعد موزہ پہن لیا تو پھر 3 دنوں تک آپ اس پہ مسح کر سکتے ہیں. تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ہمارا ہمارے اسلام کے اندر کسی قسم کی کوئی سختی نہیں ہے. جو عام طور سے کہا جاتا ہے کہ اسلام بہت سخت ہے، تمہارے یہاں بہت پابندیاں ہیں، تو اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ کتنی آسانی ہمارے یہاں پائی جاتی ہے. یہ جو احادیث ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو خفین پہ مسح کرنے سے متعلق ہیں، ان احادیث کو بعض علماء کرام نے عقیدے کے باب میں ذکر کیا. یہ عملی چیزیں ہیں، عملی چیزیں یہ فقہی ہوتی ہیں. جیسے آپ کا نماز پڑھنا، رکوع کرنا، سجدہ کرنا، یہ ساری چیزیں عملی ہیں. تو یہ عملی مسائل کہلاتے ہیں، یہ عملی مسائل کہلاتے ہیں. اور جو عقیدے کے مسائل ہوتے ہیں انہیں علمی مسائل کہا جاتا ہے، عقدی مسائل. لیکن علماء کرام نے خفین پہ مسح کرنے کو عقیدے کے باب میں ذکر کیا ہے. اور یہی وہ چیز ہے جس کے ذریعے سے اہل سنت
اور اہل بدعت کے درمیان فرق کیا جاتا ہے۔ اہل سنت خفین پہ مسح کرنے کے قائل ہیں اور اہل بدعت اسے قائل نہیں ہیں، اور اسی کے ذریعے سے پہچانا جاتا ہے کہ کون بدعتی ہے اور کون سنت پہ عمل کرنے والا ہے۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ کوئی بھی شخص سے اگر تواتر کی حد تک پہنچی ہوئی احادیث کا انکار کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ کہ وہ سنت کا اہتمام نہیں کرتا، وہ جانتے بوجھتے کسی ایسی چیز کا انکار کر رہا ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں جیسے شیعہ ہیں، ان کی دلیلوں کو بھی ایک بار دیکھ لینا چاہیے تاکہ کبھی ان پہ رد کرنا ہو تو رد کے لیے آپ کو معلوم ہو۔ وہ لوگ کہتے ہیں کہ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ، وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ، اس میں اس بات کا ذکر ہے کہ دونوں پیروں کو دھلا جائے گا، ان پہ مسح نہیں کیا جائے گا، اور یہ کہتے ہیں کہ مسح کی جو احادیث ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسح کی جو احادیث ہیں، وہ اس آیت کریمہ کے ذریعے سے، جو کہ آیت مائدہ ہے، مائدہ کی آیت ہے، اس کے ذریعے سے منسوخ ہو چکی ہیں، اس کے ذریعے سے منسوخ ہو چکی ہیں۔ اب اگر آپ دیکھتے ہیں تو منسوخ کا معاملہ کیا ہوتا ہے کہ جو چیز کسی چیز کو منسوخ کرتی ہے اسے ناسخ کہا جاتا ہے۔ جو کوئی ناسخ جب کسی چیز کو منسوخ کرتے ہیں تو ناسخ کا بعد میں آنا ضروری ہے، یعنی پہلا عمل منسوخ ہوتا ہے، بعد کا عمل منسوخ نہیں ہوتا ہے۔ دو عمل آپ کے سامنے ہوتا ہے، جیسے یہاں مثال کے طور پہ پیروں کا دھلنا اور مسح کرنا، دو عمل ہیں۔ اب ان میں سے کون پہلے ہے اور کون بعد میں ہے؟ یہ لوگ کہتے ہیں کہ پیروں کے دھلنے کی جو آیت نازل ہوئی ہے یہ بعد کی ہے، اور جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسح کرنے کی احادیث ہیں وہ پہلے کی ہے۔ تو چونکہ یہ آیت بعد کی ہے اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مسح کرنے کا جو عمل تھا وہ منسوخ ہو گیا۔ لیکن اگر آپ دیکھتے ہیں تو مسح غزوہ تبوک کے اندر ثابت ہے۔ غزوہ تبوک سن 9 ہجری میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ تبوک میں آپ نے مسح کیا، اور سورہ مائدہ کی یہ آیت جس میں وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ کا لفظ ہے، یہ کب نازل ہوئی؟ غزوہ مریسہ میں، جو کہ سن 6 ہجری میں ہے، ایک 9 میں اور ایک 6 میں۔ آپ نے مسح کیا 9 میں اور آیت نازل ہوئی 6 میں۔ تو کس طریقے سے آیت کریمہ مسح کو منسوخ کر سکتی ہے؟ اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ ان دونوں کے درمیان کوئی تعارض نہیں ہے، اور اگر مان بھی لیا جائے کہ ان دونوں کے درمیان ٹکراؤ ہے تو اس کو سیدھے انداز میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ پیروں پہ دھلنے کا جو حکم ہے وہ موزے کے علاوہ دوسرے حالات میں ہے، موزے کے علاوہ دوسرے حالات میں ہے۔ لیکن اگر آپ موزہ پہنے ہوئے تو ایسی صورت میں مسح ہے، اس لیے کہ دونوں چیزیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے وفات تک ثابت ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پیروں کو وضو کے وقت دھلا بھی کرتے تھے، اور جب وضو کی حالت میں آپ موزہ پہن کر پھر وضو کرتے تھے تو ایسی صورت میں ان موزوں پہ مسح بھی کیا کرتے تھے۔ تو دونوں چیزیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں، اور ان دونوں کے درمیان کسی قسم کا کوئی اختلاف نہیں ہے۔ اس کے بعد حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، عن المغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال كنت مع النبي صلی اللہ علیہ وسلم فتوضأ فأهويت لأنزع خفيه فقال دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين فمسح علیہما متفق علیہ۔ یہ حدیث حضرت مغیرہ بن شعبہ کی ہے جو کہ بخاری اور مسلم دونوں کے اندر موجود ہیں، اور یہ حدیث جو حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، جس کا مفہوم یہ ہے کہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا، آپ نے وضو بنایا یعنی وضو کرنا چاہا تو میں جھکا تاکہ آپ کے موزوں کو نکال دوں، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ ان دونوں کو چھوڑ دو، اس لیے کہ میں نے ان دونوں کو باوضو ہو کر داخل کیا ہے۔ یہ حدیث متفق علیہ ہے، اور علامہ ابن حجر رحمہ اللہ نے ایک دوسرے مقام پہ ذکر کیا ہے کہ اس حدیث کی بہت ساری سندیں ہیں، اور امام بزار سے یہ بات منقول ہے کہ حضرت مغیرہ سے یہ حدیث 60 سندوں سے مروی ہے، ایک دو نہیں 60 سندوں سے مروی ہے۔ مسح علی الخفین کے تعلق سے، دونوں جلدی موزوں پہ مسح کرنے کے تعلق سے
سب سے مشہور حدیث حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ حدیث ہے۔ اس حدیث کے اندر کیا ہے کہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا تو آپ نے وضو کرنا چاہا، ایسے ہی تمام نسخوں کے اندر موجود ہے، لیکن بخاری کے اندر کیا ہے کہ سفر میں تھے، میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر میں تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کرنا چاہا۔ اس کے بعد سفر کی تفصیلات بھی بعض روایات کے اندر موجود ہے کہ یہ غزوہ تبوک کا سفر تھا جو کہ سن 9 ہجری میں تھا، اور یہ واقعہ جو پیش آیا حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا موسیقی اتارنے کے تعلق سے جھکنے کا جو ذکر ہے، یہ سارا واقعہ یہ فجر کی نماز سے پہلے کا تھا، فجر کی نماز سے پہلے سے کا تھا، اور یہ صحیح بخاری کے اندر مروی ہے۔ اس کے اندر انہوں نے کہا کہ فَأَحْوَيْتُ لِأَنْزِعَ خُفَّيِّ، میں جھکا تاکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے موزوں کو نکال دوں۔ حضرت مغیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ عمل، اور اس عمل کے اندر اگر آپ غور کریں تو اس بات کا احتمال ہے کہ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ نہیں جانتے تھے کہ دونوں موزوں پہ مسح کر سکتے ہیں، یا یہ آپ جانتے تھے کہ مسح کر سکتے ہیں لیکن انہوں نے یہ سمجھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم افضل فعل کو انجام دیں گے جو کہ پیروں کا دھلنا ہے، جو کہ پیروں کا دھلنا ہے، تو اس وجہ سے وہ جھکے تاکہ موزوں کو نکال دیں۔ تو دونوں چیزوں کا احتمال ہے، لیکن زیادہ احتمال یہی ہے کہ انہوں نے افضل کی وجہ سے اتارنا چاہا، ورنہ انہیں اس بات کا علم تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دونوں موزوں پہ مسح کیا کرتے تھے۔ آپ نے کیا فرمایا؟ دعہما، ان دونوں کو چھوڑ دو۔ کن دونوں کو چھوڑ دو؟ اس سے دونوں چیزیں مراد ہو سکتی ہیں۔ ایک مراد تو یہ ہو سکتا ہے کہ ان دونوں موزوں کو چھوڑ دو، یعنی ان کو نہ اتارو، اور دوسرا یہ مراد ہو سکتا ہے کہ میرے دونوں قدموں کو چھوڑ دو، لیکن پہلا زیادہ بہتر نظر آتا ہے، اس لیے کہ وہ موزہ اتارنے کے لیے ہی جھکے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے کیا فرمایا؟ فَإِنِّي أَدْخَلْتُهُمَا طَاهِرَتَيْنِ، کہ میں نے ان دونوں موزوں کو باوضو ہو کر داخل کیا ہے۔ یہاں پہ الفاظ جو ہیں، الفاظ کے اندر اگر آپ غور کریں تو میں نے ان دونوں کو باوضو ہو کر داخل کیا ہے۔ اب اس کے اندر اس بات کا بھی احتمال ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مراد یہ ہے کہ میں نے ان دونوں موزوں کو باوضو ہو کر پہنا ہے، اور یہ بھی مقصود ہو سکتا ہے کہ میں نے ان دونوں پیروں کو موزوں کو نہیں، پیروں کو موزوں کے اندر باوضو ہو کر داخل کیا ہے۔ تو دونوں باتوں کا احتمال اس کے اندر موجود ہے، لیکن زیادہ احتمال یہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اشارہ قدموں کی جانب تھا، نہ کہ موزوں کی جانب۔ اور اس کی دلیل ابو داود کی روایت ہے جس میں ہے کہ دع الخفین کی دونوں موزوں کو چھوڑ دو، فإنی ادخلت القدمین الخفین وہما طاہرتین، اس لیے کہ میں نے دونوں قدموں کو موزوں میں داخل کیا جبکہ وہ باوضو تھے، یعنی دونوں کو باوضو حالت میں نے داخل کیا۔ اس حدیث کے اندر اس بات کی دلیل ہے کہ وضو کے اندر دونوں خف پر مسح کیا جا سکتا ہے، جیسا کہ بالکل صراحت کے ساتھ موجود ہے، اور دونوں پیروں کا دھلنا یہ ضروری نہیں ہے۔ اور اس حدیث میں یہ بھی ہے کہ یہ حالت سفر کے اندر ہے، لیکن دوسری احادیث کے اندر اس بات کا ذکر ہے، جیسا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث اور حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث، اور یہ حدیث آپ لوگوں کے سامنے آگے آئیں گی۔ تو ان دونوں کے اندر یہ بھی ہے کہ جو شخص حالت قیام میں ہے وہ بھی اپنے موزوں پہ مسح کر سکتا ہے۔ اس حدیث سے ہمیں یہ بھی ملتا ہے کہ چاہے ضرورت ہو یا ضرورت نہ ہو، دونوں صورتوں میں آپ موزوں پہ مسح کر سکتے ہیں، یعنی آپ کو موزوں پہ مسح کرنے کی ضرورت ہو یا ضرورت نہ ہو، یعنی سردی ہو یا سردی نہ ہو۔ مثال کے طور پہ ہم لے لیتے ہیں کہ بہت سردی نہیں ہے، آپ عام دنوں میں پہنے ہوئے ہیں، تو آپ اتار کے آرام سے جو ہے پانی سے اس کو دھل سکتے ہیں۔ تو اس حدیث کے اندر یہ بھی ہے کہ چاہے آپ کو ضرورت ہو یا نہ ہو، دونوں صورتوں میں آپ اس پہ مسح کر سکتے ہیں، اس لیے کہ یہاں پہ اس بات کا ذکر نہیں کیا گیا ہے کہ مسح علی الخفین یا موزوں پہ مسح کرنا یہ ضرورت کے تحت ہے، بلکہ آپ نے صرف یہ علت بتلائی ہے کہ میں نے وضو ہو کر ان دونوں موزوں کو پہنا ہے۔
اس لیے وہ عورت جو گھر میں کام کرتی ہے، مثال کے طور پہ موزے پہنے ہوئے، اگر اس نے باوضو ہو کر موزے پہنے ہوئے ہیں تو پورے ایک دن پورے 24 گھنٹے تک وہ اس پہ مسح کر سکتی ہے، چاہے وہ گھر سے نکلے یا نہ نکلے، کوئی ضرورت ہو نہ ہو، اس کو دیکھے بغیر وہ جب چاہے اپنے موزوں پہ مسح کر سکتی ہے۔ اسی طریقے سے وہ مریض جو چلتا نہیں ہے، عام طور سے پچھلے زمانوں میں چونکہ چمڑے کے موزے پہن کے چلا کرتے تھے، چپل کے بجائے یا جوتوں کے بجائے اسے بھی استعمال کرتے تھے، اسے پہن لیتے تھے اور چلا کرتے تھے۔ تو آج اگر کوئی مریض ہے جو چلتا پھرتا نہیں ہے، صرف لیٹا ہوا ہے، تو وہ بھی اس پہ مسح کر سکتا ہے۔ اور اس سلسلے میں امام نووی رحمہ اللہ نے علماء کرام کا اجماع نقل کیا ہے۔ یہاں پہ حدیث کے اندر خف کا لفظ استعمال کیا گیا ہے، اور اس پہ ہر اس موزے کو قیاس کیا جائے گا جو پیروں کو ڈھانپ لے۔ ہر ایسا موزہ جو پیروں کو ڈھانپ لے، چاہے آپ موزے استعمال کریں، موزے کے علاوہ دوسری چیزیں بھی، اگر آپ نے مثال کے طور پہ پٹی باندھی ہوئی، آپ کے پیر میں زخم آ گئے اور آپ نے پٹی باندھی ہوئی، یا ایک بار وضو بنانے کے بعد آپ نے پٹیاں باندھ لی کسی وجہ سے، تو ایسی صورت میں بھی آپ اسے مسح کر سکتے ہیں۔ یا آپ نے اس طرح کا کوئی کپڑا لیا اور آپ نے اسے باندھ لیا، موزے کے طور پہ پہن لیا، تو اس پہ بھی آپ مسح کر سکتے ہیں۔ تو ہر وہ چیز جو دونوں پیروں کو چھپا لے، ہر وہ چیز جو دونوں پیروں کو چھپا لے، چاہے وہ موزے کی شکل میں ہو، چاہے وہ چمڑے کے موزے کی شکل میں ہو، یا اونی موزے کی شکل میں ہو، یا اسی طریقے سے کپڑے کے موزے کی شکل میں ہو، ہر اس طرح کے جتنے بھی موزے ہیں یا جتنے بھی کپڑے ہیں جن سے دونوں پیر چھپ جاتے ہیں، اس پہ مسح کیا جائے گا، اور اسی پہ قیاس کرتے ہوئے۔ اس حدیث میں اس بات کی بھی دلیل ہے کہ دونوں موزوں پہ مسح کرنا، اگر کوئی اسے پہنے ہوئے ہے اور وضو کر کے پہنے ہوئے ہے، شرط ہے کہ وضو کر کے پہنے ہوئے، تو اگر کوئی شخص سے وضو کر کے موزوں کو پہنے ہوئے ہے تو اور پھر اسے ضرورت ہوتی ہے کہ وہ وضو بنائے، یہ غور کرنے کا مقام ہے، پھر اسے ضرورت ہوتی ہے کہ وضو بنائے، یا اسی طریقے سے وہ تجدید وضو کرتا ہے، تو اس کے لیے مسح کرنا موزوں کو نکالنے سے زیادہ افضل ہے۔ عمومی طور پہ یہ دیکھا جاتا ہے کہ مساجد کے اندر جب لوگ موزے پہن کے آتے ہیں، اب یہ پتہ نہیں کہ انہوں نے وضو کر کے اسے پہنا ہے یا نہیں پہنا ہے، اور جب آتے ہیں تو ایسی صورت میں پہلے موزے اتارتے ہیں، اس کے بعد پیروں کو دھلتے، وضو بناتے ہیں تو پیروں کو دھلتے ہیں۔ اگر انہوں نے پہلے وضو کر کے ان موزوں کو پہنا ہے تو افضل یہی ہے کہ ان موزوں کو نہ اتارا جائے، اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ ان دونوں کو چھوڑ دو۔ حضرت مغیرہ بن شعبہ جھکے تاکہ اسے نکال دے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ انہیں چھوڑ دو، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ افضل چیز کا حکم دیتے تھے، دو جائز چیزوں میں سے سب سے افضل چیز کا حکم دیتے تھے۔ تو یہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا، اس سے ہمیں یہ دلیل ملتی ہے کہ اگر کوئی شخص وضو بنا کر موزے پہنے ہو تو دوبارہ اگر اسے وضو بنانا ہے تو موزوں کو اتارنا نہیں چاہیے، موزوں کو اتار کر پیر نہیں دھلنا چاہیے۔ اور اس سے ہمیں یہ بھی ملتا ہے کہ اگر ہم موزے پہنتے ہیں تو ہمارے لیے بہتر یہی ہے کہ ہم وضو بنا کر موزے پہنیں، ہمارے لیے سب سے بہتر یہ ہے کہ ہم وضو بنا کر موزے پہنیں، تاکہ اگر نماز کا وقت ہو جائے اور ہمیں پھر سے وضو بنانا ہو تو ہمارے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ عمل کرنا آسان ہو، جو کہ موزے پہننے کی صورت میں افضل ہے۔ اسی طریقے سے اگر کوئی شخص ہمیشہ موزے اتار کر پیر دھلتا ہے، چاہے وہ باوضو حالت میں موزے اس نے پہنے ہوں، اگر کوئی شخص ایسا عمل کرتا ہے تو یہ شخص سے سنت کی جان بوجھ کر مخالفت کرتا ہے، سنت کی جان بوجھ کر مخالفت کرتا ہے۔ کوئی شخص سے باوضو ہو کر موزے پہنے ہوئے ہے اور مسجد میں آتا ہے، اور جب بھی وہ وضو بناتا ہے تو موزے کو اتار کر اس کے بعد پیروں کو دھلتا ہے، پیروں کو دھلتا ہے، تو سنت کی یہ مخالفت کر رہا ہے۔ اور یہ چیز عمومی طور پہ دیکھی جاتی ہے، بہت سارے افراد اس طریقے کا عمل جان بوجھ کر کرتے ہیں، جان بوجھ کے اس طرح کا عمل کرتے ہیں، جب مسجد میں داخل ہوتے ہیں تو اپنے موزوں کو اتار دیتے ہیں کہ اگرچہ انہوں نے موزے حالت وضو میں پہنے ہیں لیکن اس کے باوجود اتارتے ہیں۔ اور اگر کوئی شخص ایسا عمل کرتا ہے تو یہ شیعوں جیسا عمل کر رہا ہے۔ اسے علماء کرام نے کہا کہ اس میں شیعوں کی تشبیہ ہے، شیعہ موزوں پہ مسح نہیں کرتے ہیں، اس لیے اگر کوئی شخص ہمیشہ موزوں کو اتار دیتا ہے تو یہ روافض سے اپنے روافض کے عمل کو انجام دے رہا ہے۔
اگر کوئی شخص مثال کے طور پہ موزے نہ پہنے ہیں تو ایسی صورت میں افضل یہی ہے کہ وہ دھلے اور صرف اس مقصد سے وہ موزے نہ پہنے کی مسح کرے، صرف اس مقصد سے وہ یہ موزے نہ پہنے کہ اس پہ مسح کرے۔ کوئی شخص موزے نہیں پہنے ہوئے ہیں اور اسے ضرورت بھی نہیں ہے، اسے ضرورت بھی نہیں ہے، لیکن وہ موزہ وہ وضو کرنے کے بعد پیروں کو دھلنے کے بعد موزہ اس لیے پہن لیتا ہے کہ آگے چل کر وہ مسح کرے گا اس نیت سے، تو اس کا یہ عمل درست نہیں، اس کا یہ عمل درست نہیں۔ آپ اپنی ضرورت کے تحت پہنتے ہیں یا آفس وغیرہ جانے کے لیے، کام کے لیے پہنتے ہیں، کسی مقصد کے تحت پہنتے ہیں، تو ایسی صورت میں آپ کو باوضو ہو کے پہننا چاہیے تاکہ آگے آپ سنت پہ عمل کر سکیں۔ لیکن اگر آپ کی یہ نیت ہے کہ میں وضو بنا کے اس کو پہن لیتا ہوں تاکہ میں اگلی نماز کے وقت مسح کروں گا صرف مسح کی نیت سے، تو یہ عمل درست نہیں ہے، اس لیے کہ دونوں عمل میں سب سے بہتر عمل پیروں کا دھلنا ہے، دونوں عمل میں سب سے بہتر عمل پیروں کا دھلنا ہے، اس لیے صرف مسح کرنے کی نیت سے موزے نہیں پہنے جائیں گے۔ اس حدیث کے اندر خف کا لفظ استعمال کیا گیا ہے، خف کا لفظ استعمال کیا گیا ہے فَأَحْوَيْتُ لِأَنْسِيَ خُفَّيْ، اور خف کا اطلاق ہر اس چیز پہ ہوتا ہے، ہر وہ چیز جس پہ خف کا اطلاق ہو، یعنی جس پہ موزے کا اطلاق ہو، وہ اس کے تحت داخل ہے، چاہے اس موزے کے اندر کہیں سے پھٹ گیا ہو یا موزے کے اندر سوراخ ہو گیا ہو، اگر اس کو ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ خف ہے، یہ خف ہے یعنی موزہ ہے، تو ایسی صورت میں اسے مسح کیا جا سکتا ہے۔ بعض افراد یہ کہتے ہیں کہ اگر تھوڑا پھٹ جاتا ہے یا سوراخ ہو جاتا ہے تو ایسی صورت میں آپ مسح نہیں کر سکتے ہیں۔ حدیث کے اندر اس طرح کی کوئی قید نہیں پائی جاتی ہے، کسی بھی حدیث کے اندر اس طرح کی کوئی بھی قید نہیں پائی جاتی ہے کہ اگر موزہ پھٹ جاتا ہے کہیں سے یا موزے میں سوراخ ہو جاتا ہے تو ایسی صورت میں اس پہ مسح نہیں کیا جائے گا۔ صحیح قول یہی ہے کہ اگر موزہ پھٹ جاتا ہے یا موزے میں سوراخ ہو جاتا ہے تو ایسی صورت میں آپ اس پہ مسح کر سکتے ہیں۔ یہ چند باتیں تھیں جو اس حدیث سے متعلق تھی، اس حدیث سے متعلق بعض باتیں مزید ہے، انشاءاللہ انہیں اگلے درس میں آپ لوگوں کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں اپنے نبی کی سنت پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے نیک اعمال کو قبولیت سے نوازے۔ آمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔